شہر کے ایک چھوٹے سے محلے میں علی نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کے کپڑے ہمیشہ سادہ، جوتے پرانے اور جیب اکثر خالی رہتی تھی۔ اس کا باپ بیمار رہتا تھا اور ماں سلائی کر کے گھر چلاتی تھی۔ علی خود دن میں پڑھتا اور رات میں ہوٹل پر برتن دھوتا تاکہ فیس ادا کر سکے۔ زندگی کی تھکن اس کی آنکھوں میں بسی تھی مگر دل میں ایک خواب جلتا رہتا تھا، عزت اور محبت کا۔ اسکول کے دنوں میں جب وہ یونیفارم میں خستہ جوتے پہن کر جاتا تو اکثر امیر بچے اس کا مذاق اڑاتے، مگر ایک لڑکی تھی جو سب سے مختلف تھی، جس کی مسکراہٹ میں اجالا تھا، جس کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ اس کا نام مریم تھا۔ مریم ایک امیر گھرانے کی بیٹی تھی۔ اس کے باپ کے پاس شہر کی آدھی زمینیں تھیں، مگر وہ غرور سے خالی تھی۔ ایک دن جب علی اپنی کاپی کے پھٹے ہوئے صفحے سے لیکچر لکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مریم نے چپکے سے اپنی نئی نوٹ بک اس کے سامنے رکھ دی۔ اس ایک عمل نے علی کے دل میں محبت کا ایک بیج بو دیا، ایک ایسا بیج جو وقت کے ساتھ جذبات کے درخت میں بدلنے والا تھا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں ایک ہی کلاس میں رہے۔ علی کے لیے مریم صرف ایک ہم جماعت نہیں رہی تھی، وہ اس کی زندگی کا وہ رنگ بن گئی تھی جو غربت کی دھند میں چمکتا تھا۔ مریم اکثر علی کی مدد کر دیتی، کبھی کتابیں دے دیتی، کبھی کوئی پروجیکٹ میں ساتھ کھڑی ہو جاتی۔ علی کے لیے یہ سب کسی خواب کی طرح تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان دونوں کی دنیا مختلف ہے، مگر دل کے جذبات کسی حد کو نہیں مانتے۔ رات کو جب وہ برتن دھوتے وقت مریم کے بارے میں سوچتا تو آنکھوں میں ایک روشنی سی آ جاتی۔ اس کے ہاتھ صابن میں ڈوبے رہتے، مگر دل مریم کے خیال میں۔ اس کی محبت پاک تھی، مگر اس کے اندر یہ خوف بھی تھا کہ وہ کبھی اپنی حالت کے سبب مریم کے قابل نہیں ہو سکتا۔ لیکن مریم کو علی کے دل کی سچائی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اس کے آنکھوں میں جھانک کر وہ خلوص دیکھتی تھی جو دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ ایک دن اسکول کی سالانہ تقریب تھی۔ مریم نے گانے کے پروگرام میں حصہ لیا اور علی نے تقریر لکھی۔ جب علی نے سٹیج پر آ کر غریبی، خودداری اور محبت پر تقریر کی تو پورا حال خاموش ہو گیا۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ وہ سمجھ گئی کہ علی کے الفاظ صرف الفاظ نہیں، ایک دل کی چیخ ہیں جو خاموشی میں بھی گونجتے ہیں۔ تقریب کے بعد مریم نے اس سے کہا، علی، تم دل سے بولتے ہو، تم جیسے لوگ دنیا بدل دیتے ہیں۔ علی نے صرف مسکرا کر سر جھکا لیا، مگر اس کے دل میں جیسے چراغ جل اٹھا۔ اس دن کے بعد ان دونوں کے بیچ ایک خاموش دوستی نے جنم لیا، جو روز کے سلام سے شروع ہوتی اور مسکراہٹ پر ختم۔ مگر دنیا نے ان کے اس رشتے کو کبھی آسان نہیں دیکھا۔ مریم کے باپ کو ایک دن پتہ چلا کہ اس کی بیٹی ایک غریب لڑکے سے بات کرتی ہے۔ غصے میں آ کر اس نے مریم کو سختی سے منع کیا اور اسکول بدل دیا۔ علی کے لیے یہ ایک بجلی کی مانند خبر تھی۔ وہ کئی دن اسکول جا کر اس خالی بینچ کو دیکھتا رہتا جہاں مریم بیٹھا کرتی تھی۔ اس کی خاموشی میں سوال تھے اور آنکھوں میں انتظار۔ اس کے بعد علی نے خود کو مکمل پڑھائی میں جھونک دیا۔ وہ دن رات محنت کرنے لگا۔ اس کے دل میں دو مقصد تھے، غربت ختم کرنا اور مریم کے قابل بننا۔ 5 سال گزر گئے۔ علی نے اسکالرشپ پر یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ وہ اب ایک ذہین نوجوان بن چکا تھا، مگر دل کی گہرائی میں مریم کا نام آج بھی زندہ تھا۔ کبھی کبھی جب وہ تنہائی میں پرانی یادوں کے دریچے کھولتا تو اسے وہ لمحے یاد آتے جب مریم نے اس کے پھٹے ہوئے بیگ میں اپنی نوٹ بک رکھ دی تھی۔ زندگی آگے بڑھ رہی تھی مگر دل پیچھے رہ گیا تھا۔ علی نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ ایک دن مریم کو اس مقام پر ملے گا جہاں وہ اپنے سر فخر سے بلند کر سکے۔ دوسری طرف مریم بھی اپنی دنیا میں قید تھی۔ اس کے باپ نے اس کی منگنی ایک بڑے بزنس مین کے بیٹے سے کر دی تھی، مگر مریم کے دل میں سکون نہیں تھا۔ اس کے خوابوں میں علی آتا، اس کی مسکراہٹ، اس کی سادگی، سب یاد آتا۔ وہ اکثر اپنی ڈائری میں لکھتی، کاش میں دولت سے آزاد ہوتی، کاش میرا باپ میری آنکھوں کا دکھ پڑھ لیتا۔ اس کی زندگی ایک قید خانہ بن چکی تھی۔
علی نے یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی اور ایک کمپنی میں نوکری شروع کی۔ وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتا گیا۔ زندگی نے اس کے قدموں میں تھوڑا سکون رکھا مگر دل اب بھی بے چین تھا۔ ایک دن اس کی کمپنی نے ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں ایک بڑی فیشن کمپنی کے ساتھ میٹنگ رکھی۔ جب علی کانفرنس روم میں داخل ہوا تو سامنے مریم کو بیٹھا دیکھا۔ لمحے رک گئے، سانسیں تھم گئیں، دونوں کی نظریں ملیں اور وقت جیسے چند لمحوں کے لیے ماضی میں لوٹ گیا۔ میٹنگ ختم ہوئی مگر علی کے دل میں طوفان برپا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اب بھی مریم سے اتنا ہی محبت کرتا ہے۔ مریم نے میٹنگ کے بعد علی سے کہا، کافی پیتے ہیں؟ بہت سال ہو گئے۔ دونوں ایک کیفے میں بیٹھ گئے۔ خاموشی چھائی رہی۔ مریم نے دھیرے سے کہا، تم بدل گئے ہو مگر تمہاری آنکھوں کی سچائی نہیں بدلی۔ علی نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، زندگی نے سب کچھ بدل دیا مگر تمہاری یادوں نے نہیں۔ اس کے بعد مریم کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ کہنے لگی، میرے پاس سب کچھ ہے علی مگر سکون نہیں۔ رات کو علی کے دل میں ایک عجیب احساس تھا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید قسمت نے انہیں دوبارہ ملایا ہے کسی مقصد کے لیے۔ مریم نے اس سے رابطہ رکھنا شروع کر دیا۔ وہ اکثر علی سے مشورہ لیتی، ہنستی، کبھی کبھی رو بھی پڑتی۔ دونوں کو احساس ہوا کہ سالوں کے فاصلے نے ان کے دلوں کو جدا نہیں کیا بلکہ مضبوط کر دیا۔ لیکن زندگی ہمیشہ محبت کے ساتھ انصاف نہیں کرتی۔ مریم کے باپ کو جب یہ تعلق دوبارہ پتہ چلا تو اس نے مریم کو دھمکی دی کہ اگر وہ علی سے ملی تو وہ اسے اپنی جائیداد سے بے دخل کر دے گا۔ مریم کے لیے یہ فیصلہ موت سے کم نہ تھا۔ وہ ایک رات علی کے پاس گئی، بارش ہو رہی تھی، آنکھوں میں آنسو، دل میں خوف۔ اس نے کہا، علی، میں تمہیں چاہتی ہوں مگر میرے پاس ہمت نہیں کہ سب کے خلاف جا سکوں۔ علی نے بس اتنا کہا، اگر محبت قربانی مانگتی ہے تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ بارش رات بھر برستی رہی، جیسے آسمان بھی ان کے جدائی کے دکھ میں رو رہا ہو۔ علی نے کھڑکی کے پار مریم کو جاتے دیکھا، بھیگے ہوئے بال، لرزتے ہوئے قدم، اور ہر قدم کے ساتھ ایک خواب بکھرتا جا رہا تھا۔ علی کے دل میں چیخیں تھیں مگر لب خاموش۔ اس نے خود سے کہا، شاید محبت صرف پا لینا نہیں، چھوڑ دینا بھی محبت ہوتا ہے۔ اس رات علی نے اپنے دل کی دنیا دفن کر دی اور زندگی کی راہ پر اکیلا چل پڑا۔ وقت گزرتا گیا، علی نے خود کو کام میں گم کر لیا۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین بن گیا۔ اس کی کمپنی اب شہر کی بڑی کمپنیوں میں شمار ہوتی تھی۔ مگر کامیابی کے اس سمندر میں بھی دل کی ایک ویران جزیرے جیسی تنہائی موجود تھی۔ کبھی کبھی وہ اپنی میز پر بیٹھا پرانی کاپی کھول لیتا، وہی کاپی جس میں مریم نے ایک بار محبت بھرا جملہ لکھا تھا، محبت دولت سے بڑی ہے۔ وہ جملہ آج بھی اس کے دل میں گونجتن تھا جیسے کسی زخمی روح کا پیغام۔ مریم کی شادی ہو گئی تھی۔ اس نے ایک امیر شخص سے نکاح کیا جس کے پاس سب کچھ تھا مگر احساس نہیں۔ وہ محل نما گھر میں رہتی مگر اس کے دل میں اندھیرا تھا۔ وہ اکثر آئینے میں خود سے کہتی، میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ میں نے تو وہی کیا جو سب نے چاہا۔ اس کے شوہر کی مصروفیت، سخت مزاجی اور بے رخی نے مریم کے دل میں خالی پن پیدا کر دیا تھا۔ وہ راتوں کو جاگتی اور اپنی ڈائری میں وہی پرانے دن لکھتی، علی کے دن، وہ سادہ باتیں، وہ سچی نگاہیں۔ ایک دن قسمت نے انہیں دوبارہ آمنے سامنے کر دیا۔ ایک چیریٹی فنکشن میں علی مہمان خصوصی تھا اور مریم کا شوہر وہاں اسپانسر۔ جب علی سٹیج پر تقریر کے لیے آیا تو مریم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے علی کی آواز میں وہی درد پہچان لیا جو برسوں پہلے سنا تھا۔ علی نے کہا، ہم سب کے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے مگر محبت نہیں، کیونکہ محبت صرف انہیں ملتی ہے جو دل سے جیتے ہیں، نہ کہ دولت سے۔ اس کے الفاظ سیدھے مریم کے دل میں اتر گئے۔ فنکشن کے بعد مریم نے چپکے سے علی کو بلایا۔ وہ باغ کے کونے میں ملے، دونوں خاموش۔ مریم کے ہونٹ کانپ رہے تھے، تم بدل گئے ہو علی،
मगर तुम्हारा दर्द वैसा ही है। अली ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें कभी इल्जाम नहीं दिया, तुमने जो किया हालात ने करवाया। लेकिन तुम्हारे बाद मैंने जीना सीखा नहीं, सिर्फ जिंदा रहना सीखा है। ये सुनकर मरियम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, काश हम उस वक्त एक बार फिर लड़ लेते दुनिया से, शायद अंजाम कुछ और होता। चंद हफ्ते बाद अली को खबर मिली कि मरियम शदीद बीमार है। वो अस्पताल भागता हुआ पहुंचा, मगर देर हो चुकी थी। वो बिस्तर पर नीम बेहोश थी। अली ने इसका हाथ पकड़ा। मरियम ने धुंधली आंखों से मुस्कुरा कर कहा, अब मैं आज़ाद हूँ अली। अब दौलत नहीं, सिर्फ सुकून है। इसके लब थरथराए और सांस रुक गई। अली के लिए वो लम्हा दुनिया का आखिरी लम्हा था। वो सदमे में टूट गया, मगर आंखों से आंसू ना निकले। शायद गम हद से गुजर जाए तो आंसू भी हार जाते हैं। मरियम के जाने के बाद अली हर रोज इस कब्र के पास आता जहां वो सो रही थी। वो जमीन पर बैठकर बातें करता जैसे वो सामने बैठी हो। एक दिन उसने कब्र पर फूल रखे और बोला, मैंने तुम्हें अपनी दुआ बना लिया है मरियम, अब कभी तुम्हारी जुदाई महसूस नहीं होगी। हुआ में जैसे मरियम की हंसी घुल गई। सालों बाद अली ने अपनी तमाम दौलत एक यतीम खाने के नाम कर दी और खुद एक छोटे से गांव में रहने लगा। लोग इसे पागल कहते थे, मगर वो मुस्कुरा देता। वो हर शाम सूरज डूबने के वक्त एक चट्टान पर बैठता और आसमान की तरफ देखता, जैसे वहां मरियम की रूह चमक रही हो। वो कहता, हमारी मोहब्बत खत्म नहीं हुई, सिर्फ दुनिया बदल गई है। एक शाम जब हुआ में खिजा की खुशबू घली हुई थी, अली ने अपने आखिरी अल्फाज कागज पर लिखे, मोहब्बत दौलत से नहीं, दिल से होती है। मैंने ये देर से सीखा, मगर सच में यही जिंदगी का सबसे खूबसूरत दर्द है। अगली सुबह लोग उसे उसी चट्टान पर सोया हवा पाते हैं, चेहरे पर सुकून, हाथ में वही पुरानी कॉपी जिस पर एक लफ्ज लिखा होता है, मरियम। मोहब्बत की ये कहानी अधूरी नहीं थी, बल्कि मुकम्मल थी, क्योंकि वो जिस्मानी मिलाप से नहीं, रूह की अबदी वाबस्तगी से लिखी गई थी। वो मोहब्बत जो मरकर भी जिंदा रहती है, वही अली और मरियम की थी। इन दोनों ने दुनिया को सिखा दिया कि मोहब्बत कभी गरीब या अमीर नहीं देखती, सिर्फ दिल देखती है।